السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ ناظرین کرام، ذوالحج کے ایام جو ہے اس کا پہلا عشرہ جاری ہے، اور اس عشرے میں 10 تاریخ کو یوم النحر عید کے دن جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے، اسی لیے اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یعنی قربانی والی عید۔ تو میرے بھائیوں، قربانی والے دن جتنے بھی اعمال ہیں ابن آدم کے، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی ذبح کرنا ہے۔ ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر وہ مال صدقہ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک جانور مناسب قیمت 25-30 ہزار کا لے کر اللہ کو پیش کر دیتا ہے، تو اس 25-30 ہزار کے جو قربانی کے عوض میں وہ ایک احد پہاڑ سونا خرچ کرنے والا اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَسْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا، سینگوں کے ساتھ، آنتڑیوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں، گوشت کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس کے بال ہم نہیں کھاتے، اس کے سینگ استعمال نہیں کرتے، اس کی آنتڑی ہم پھینک دیتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا ان کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں، ہر بال کے بدلے میں اجر ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قربانی ذبح کرتا ہے، اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ ذوالجلال اس کا اجر ثابت کر دیتے ہیں، یعنی اس کا وہ فوراً قربانی ذبح ہوتی ہے، خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتی ہے، اللہ اس کو مقبول فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وَالْأُضْحِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالزَّانِ وَالْمَعْزِ۔ اونٹ نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی 2 ہو گئے۔ والبکر بیل اور گائے، یہ 2، یہ کتنے 4 ہو گئے۔ وزان دمبا اور دمبی، بھیڑ نر اور مادہ 6 ہو گئے۔ والماز بکرا اور بکری، یہ 8 ہو گئے، 8 جانور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، ان کی قربانی ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ غور فرمائیں، رسول اللہ نے بھی ان جانوروں کو ذبح کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، اور ائمہ کرام نے، یہی طریقہ ہے، یہی 8 جانور ہیں جن کی قربانی ہے۔ اور ناظرین کرام، ہر سال عید سے پہلے ذوالحج میں یہ بحث ہوتی ہے، کیا بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کٹے کی قربانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو رسول اللہ سے ثابت ہے جانور، اللہ کے رسول نے جو کیے ہیں وہ کریں۔ اونٹ موجود ہے، بکرا موجود ہے، اور گائے موجود ہے، دمبا موجود ہے، اونٹ موجود ہے، تو کریں۔ ان میں سے جس کی بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں، اونٹ کے پیسے اونٹ کریں، گائے کے پیسے گائے کریں، بھیڑ کے پیسے بھیڑ کریں، دمبے کے پیسے، لیکن یہ سارے جانور ان کا دوندہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، پکا کھیرا دمبا لگ سکتا ہے، الا ان یسر علیکم، اگر کوئی مشکل پیش آئے، ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، دوندے کے پیسے نہیں ہیں، اور پکا کھیرا بھیڑ جو ہے دمبا وہ مل سکتا ہے، تو مجبوری ہے وہ کر لے، وہ اس کے لیے ہے، الا ان یسر علیکم، اس پر ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، جانور وہ دوندہ کرے، کوئی بھی ہو دوندہ کرے۔ اب ایسے جانوروں کا ذکر کرتا ہوں جن کی قربانی نہیں ہوتی، یعنی وہ عیب جس جانور میں پائے جائیں گے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ پہلے نمبر پر دوندہ ہونا چاہیے، اور آگے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربعۃ لا تجزئ فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور وہ قربانی نہیں لگتے۔ العوراء البین عورها،
کانا جانور جس کی آنکھ میں نقص ہے اور اس کا کانا پن واضح ہو، ظاہر ہو۔ المریضۃ البین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ الارجاء البین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ والاجفاء التي لا تنکی، دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں مک نہ ہو، کمزور، یہ بھی قربانی نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے جانور رکھ دیے ہیں کہ جو نہیں ہوتے۔ اور میرے بھائیوں، ہم عید والے دن اچھا صحیح سلامت جانور لے کر آ جائیں، لیکن اللہ ذوالجلال کہیں جانور تو ٹھیک ہے لیکن یہ سود کی کمائی سے ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے جن کا کاروبار ہی حلال نہیں، قربانی کیا ہوگی؟ ایسا آدمی جو مقروض ہے، عید سے پہلے آتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرضہ دو، میں نے بچوں کے عید کے کپڑے لینے ہیں، جوتیاں نہیں ہیں میرے بچوں کے پاس۔ ان کو جو ان کا قرض ہے، جو فرض ہے دینا، قربانی سنت ہے، وہ فرض ہے۔ قرض، مقروض آدمی قرض نہ ادا کرے، اس کا جنازہ پڑھنا یہ بھی مشکل ہے۔ جنازہ نہیں ہوتا جب تک قرض ادا نہ ہو، تو وہ قرض نہیں ادا کرتا، قربانی لیتا ہے۔ ایسے بندے کی کیا قربانی کہ جو لوگوں کا مال ہڑپ کر کے دے نہیں رہا اور قربانی کر رہا ہے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ جو بھائی متعدد قربانی کرتے ہیں، 2 3 4 قربانیاں کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے 1 قربانی آپ 2 قربانیاں گھر کریں، باقی آپ کے بھائیوں اور بہنوں میں سے جن کے پاس قربانی نہیں ان تک پہنچا دیں۔ آپ کی مسجد کے خطیب ہیں، قاری صاحب ہیں، مسجد کے خادم ہیں، ان کو پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے گھروں میں خوشیاں لانا، آپ کے گھروں میں خوشیاں آئیں گی۔ اور آپ کی مسجد کے پہلی صف کے نمازی، ان میں بے شمار ایسے بھی ہیں بہت نمازی ہیں، اللہ والے ہیں، ولی ہیں، وہ قربانی نہیں کرتے۔ آپ خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں جانور پہنچائیں، خیر خود بھی کھاؤ، تقسیم بھی کرو۔ اور خصوصاً آپ کے ہمسائیں، دائیں بائیں، آپ کے سامنے والا گھر، پیچھے والا گھر، ان میں جو کمزور ہیں ان کو قربانی عطیہ کریں۔ میرے بھائیوں، مزہ تو تب ہے کہ جس کی آپ کے ساتھ عداوت ہو، دشمنی ہو، یا رنجش ہو، ناراضگی ہو، بول چال نہ ہو۔ آپ قربانی کا جانور خریدیں 30 40 50 ہزار کا، رات کی تاریکی میں اس کے گھر دے کر آ جائیں۔ میرے بھائی، ناراضگی اپنی جگہ پر، یہ قربانی خود بھی کریں اور خود بھی کھائیں اور باقی ہمسایوں کو بھی دیں۔ وہ قربانی کا گوشت بھی کھاتے جائیں گے اور سوچیں گے یار اس آدمی نے 30 ہزار کی قربانی ہمیں عطیہ کر دی ہے، ہم ایسے ہی اپنا منہ جو ہے بنائے ہوئے ہیں، اس کا کتنا دل صاف ہے۔ اور بھائی کبھی ایسے عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ صلہ رحمی کیسے قائم ہوتی ہے۔ آپ کی بہن جو آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے ناراض ہے، آپ اس کے گھر میں قربانی پہنچا دیں۔ دیکھیں پھر کس طرح اللہ ذوالجلال صلہ رحمی اور محبت بہنوں اور بھائیوں کے درمیان۔ آپ کے محلے دار، آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے، آپ ناراضی کو سائڈ میں رکھیں، قربانی اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ تاریکی میں جائیں رات کے، یہ بھائی قربانی یہ آپ نے ذبح کرنی ہے، آپ کے بچے کھائیں، آپ کھائیں اور اپنے رشتہ داروں ہمسایوں کو دیں۔ ایسا بھی عمل کو کر کے دیکھیں نا۔ اور ایسے میرے بھائی پاکستان سے، بیرون ممالک سے، عرب ممالک سے، یورپ سے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے قربانی ہو جائے اور قربانی کا گوشت فقراء اور مساکین تک پہنچا دیا جائے، میرا نمبر واٹس ایپ پر موجود ہے۔ تو جو بھی قربانی کا گوشت عطیہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم آپ جو بھی کہیں گے، جو جانور آپ کہیں گے، وہ ہم ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جن کا بھائیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے لیے، اللہ غیب سے ان کو اتنے پیسے دیں کہ وہ بھی قربانی کریں، ان کے بچے، ان کے گھر میں بھی خوشی آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔